بہت سے بینک تورق کے ذریعے اپنے کلائنٹس کو کیش اور لیکوڈیٹی فراہم کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں تورق یہ ایک پاپولر موڈ یا کہ ایک پروڈکٹ کے طور پر موجود ہے کہ جس کے ذریعے کلائنٹس کی پیسے کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات موجود ہیں۔ بینک میں پائے جانے والا یا کہ بینک کے ذریعے ہونے والا تورق وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے پہ ایک کلائنٹ بینک کو اپروچ کرتا ہے، بینک کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ اسے 50,000 روپے کی یا 30,000 روپے کی ضرورت ہے۔ بینک اس کی اس ریکویسٹ کو یا کہ درخواست کو منظور کرتے ہوئے وہ اس کے لیے کوئی کموڈٹی ارینج کرتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ایک کموڈٹی اس کے لیے خریدتا ہے، کوئی کمپیوٹر ہے مثلا 30,000 روپے میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو کمپیوٹر ہے یا وہ چیز اسے وہ کریڈٹ پہ اسے فروخت کرتا ہے۔ اور یہ جو کریڈٹ پرائس ہے obviously it is higher than the price at which the bank has purchased that computer، کہ بینک نے اگر 20,000 روپے میں سپلائر سے وہ کمپیوٹر خریدا ہے تو کلائنٹ کو وہ 30,000 روپے میں 1 سال کے یا 6 ماہ کے کریڈٹ پہ وہ فروخت کرے گا۔ تیسرے مرحلے پہ بینک کلائنٹ کے ساتھ ایک ایجنسی کا معاہدہ کرتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کلائنٹ کو یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم خود اس کمپیوٹر کو مارکیٹ میں فروخت کرو، میں اس کی فروخت کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور بینک اور کلائنٹ کے درمیان ایجنسی کا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے کہ جس کی روح سے کلائنٹ نے بینک کو اپنا ایجنٹ بنایا ہے ٹو سیل دیٹ کمپیوٹر ان دی مارکیٹ۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پہ بینک اس کمپیوٹر کو مارکیٹ میں یا کہ اسی سپلائر کو اسی پرائس پہ سیل کر دیتا ہے کہ جس پہ بینک نے اس سے خریدا تھا۔ اور یعنی اگر بینک نے وہ کمپیوٹر 10,000 میں خریدا تھا تو پھر اس کے بعد اور بینک نے وہ کمپیوٹر 12,000 میں اس کلائنٹ کو فروخت کیا، یعنی 12,000 کلائنٹ نے 1 سال کے بعد ادا کرنے، اور بینک دوبارہ وہی کمپیوٹر وہ اس تھرڈ پارٹی کو سپلائر کو 10,000 میں فروخت کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اصل مقصد جو کمپیوٹر کی خرید و فروخت نہیں تھی، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ 10,000 روپے تھے، جو کہ اس شخص نے جو کہ کلائنٹ ہے وہ اس نے 12,000 روپے کے اگینسٹ میں لیے، کہ اس شخص نے 10,000 روپے لیے ہیں اور اس نے واپس کرنے 12,000 روپے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ربا کی ایک شکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیولینا میں بائی بیک میں تو آپ اسی شخص سے آپ دوبارہ وہ چیز جو خرید رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک تیسرے شخص کو وہ چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی جس طریقے سے کہ بائی بیک میں مقصد سودی قرضے کا حصول تھا، اسی طریقے سے تورق کا مقصد بھی سودی قرضے کا حصول ہے، اور شریعہ میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔